दीन वाइब्स, दीन की आवाज। अब अल्लाह ताला ने औरत का डिजाइन इंडोर बनाया है, नरम नाजुक तबीयत, घर के अंदर के सारे कामों को करने के जिस तबीयत की जरूरत है वो औरत को अता की गई। और मर्द को अल्लाह ताला ने आउटडोर डिजाइन बनाया है, चुनाचे बाहर के कामों के लिए जो जरूरतें होती हैं अल्लाह ने इंसान को तबीयत भी ऐसे दी, मगर घर के अंदर दीन इस्लाम ने खामिद को मैनेजर बना दिया। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर इंचार्ज बना दिया है। उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि औरत को प्रोटेक्शन मर्द ही देता है। औरत कमजोर है, इसको अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, माल की भी हिफाजत करनी है, इज्जत आबरू की भी हिफाजत करनी है। अब ये तीनों काम करने के लिए इसको मर्द की हेल्प चाहिए, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को जिम्मेदार बना दिया कि घर के सारे कामों के लिए आप जिम्मेदार। और हदीस मुबारक में है कि मर्द जो फैसला भी करता है उसमें बरकत उसके साथ होती है, क्योंकि वो घर का अमीर है और अमीर के फैसले में बरकत होती है। हो सकता है कि मियां बीवी में से औरत ज्यादा ज़हीन हो और मर्द कम लिखा पढ़ा हो या कम ज़हीन हो, लेकिन जो बरकत है वो मर्द ही के फैसले में होगी। तो अक्लमंद औरतें अपने मर्द के जरिए से फैसले करवा लेती हैं ताकि उनके फैसलों में बरकत आ जाए। औरत बहुत अक्लमंद समझदार होती है, मगर जज्बात की रौ में जल्दी बह जाती है। अगर उसके अंदर ये जज्बाती पना ना होता तो ना वो खामिद को बहुत मोहब्बत दे सकती और ना वो अपने बच्चों को प्यार दे सकती। ये उसकी जरूरत थी कि उसके अंदर जज्बात का पहलू गालिब होता, तभी तो बेचारी बच्चे होने के बाद दिन रात हलाक होती है। न उसे खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र, न अपने सोने की फिक्र, हर वक्त अपने बच्चे की खातिर काम के लिए तैयार होती है, अपने आप को खपा देती है बच्चे की खातिर, किस लिए कि बच्चे की मोहब्बत दिल में होती है। वरना तो अगर उसके अंदर ये जज्बात स्ट्रॉन्ग ना होते, फीलिंग स्ट्रॉन्ग ना होती, तो बच्चे की पैदाइश के बाद खामिद से कहती तुम्हारा बच्चा है, अब इसको किसी के जिम्मे लगाओ कि वो पाले, और खुद एक तरफ हो जाती। मगर अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी कि माँ के दिल में बच्चों की मोहब्बत डाल दी, इसलिए वो 24 घंटे की बांधी होती है अपने बच्चों के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो तुम में से अपने अहले खाना के लिए बेहतर है। यानी किसी मर्द की अच्छाई का अंदाजा उसके बिजनेस से नहीं लगाएंगे, उसके दोस्तों की महफिल से नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी अच्छाई का अंदाजा इससे लगाएंगे कि ये अपने अहले खाना के साथ कितने अच्छी जिंदगी गुजारता है, अच्छे अखलाक की जिंदगी गुजारता है, बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आए, अपने बच्चों को अच्छी तरह उनकी निगरानी करे, उनकी मदद करे, उनको उनकी जरूरियात को पूरा करे और घर के लोगों के लिए रहमत का सबब बन के रहे। तो ऐसा खामिद बेहतरीन खामिद होता है। फिर इंसान जिंदगी में पैसा खर्च करता है, उसको सवाब मिलता है। मसलन गरीब को दे दिया तो सदके का सवाब मिल गया, मस्जिद बना दी सदके का सवाब मिल गया। लेकिन शरीयत ने कहा कि जो पैसा इंसान अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है, इस पैसे पर उसको बेहतरीन सदका करने का सवाब मिलता है। यानी बीवी बच्चों पे जो पैसा खर्च किया जाता है ये बेहतरीन सदका होता है। फिर मर्द की ड्यूटी लगाई कि वो घर के काम काज में दिलचस्पी ले, औरत की जरूरत को महसूस करे और उसमें उसको हेल्प करे। औरत को हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन घर वाली का होता है। औरत को घर वाली इसलिए कहते हैं कि औरत के ही वजह से घर आबाद होता है और औरत ही की वजह से घर बर्बाद होता है। हमारी वालदा साहिबा फरमाया करती थी कि मर्द अगर कस्सी लेकर, कुदाल लेकर अपने घर को बर्बाद करना चाहे तो वो नहीं बर्बाद कर पाता, औरत अगर सुई लेकर अपने घर को बर्बाद करना चाहे तो जल्दी कर लेती है। उम्र छोटी थी मेरी, तो मैं अपनी वालदा से ये बात हैरान होकर पूछता था कि अम्मी ये कैसे पॉसिबल है कि औरत सुई लेके घर को जल्दी गिरा लेती है और मर्द जो है वो कुदाल से भी अपने घर को नहीं गिरा सकता। तो अम्मी मुझे कहती थी बेटा तुम छोटे हो, तुम अभी ये बात नहीं समझोगे
لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرد کدال لے کے بھی گھر گرانا چاہے تو نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کے گھر گرانا چاہے تو وہ جلدی گرا لیتی ہے۔ تو گھر کا بنانا، آباد کرنا عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو گھر والی کہتے ہیں۔ سب سے بہتر اصول گھر آباد کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ چنانچہ اگر مودت اور رحمت کی زندگی گزاریں گے تو میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ رزق کم ہونا، زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ میاں بیوی کو کھانے کے لیے خشک روٹی بھی مل جائے مگر آپس میں الفت محبت ہو تو وہ بہت خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر آپس میں الفت محبت نہ ہو تو پھر پراٹھے بھی پکے ہوئے ہوں تو انسان کی زندگی عذاب ہوتی ہے۔ اس پر سائنٹیفک دور میں بہت ریسرچ کی گئی کہ گھر میں عورت ایک بہترین بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے۔ تو 6 بڑے پوائنٹ ہیں جن کو کھولا گیا اور واقعی وہ بہت اہم ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان 6 پوائنٹ کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ان میں سے پہلا ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ خاوند کو اپنا مطمع نظر پہنچانا، سمجھانا، بتانا۔ اس میں عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، وہ اشارے کرتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ خاوند خود ہی سمجھے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، حالانکہ صاف بات، مگر وہ صاف بات کرنے کی بجائے اشارے کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ خاوند خود کرے گا۔ اچھا، جو سمجھدار خاوند ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتے، جس وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات ایکسپریس فیلنگز ایفیکٹولی، جو اپنی احساسات، جذبات ہیں ان کو خاوند کے سامنے بہت کلیئرلی اور ایفیکٹولی انسان ایکسپریس کرے تاکہ اس کو صحیح پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر ایک دوسری اہم بات کہ پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے، ڈو ناٹ بلیم، کہ جب بھی عورت کوئی بات کرے تو پازیٹیو ٹون میں بات کرے، بات پہ بلیم نہ کرے۔ یہ ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہے کہ رخصتی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا، تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا، یعنی گڑے مردے اکھاڑنے اور پھر وہاں سے بات شروع کرنی اور بات پہ خاوند کو بلیم کرنا، یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے، اینڈ وائف شوڈ ناٹ بلیم، ہر بات میں خاوند کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرے بندے کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برا ہی بنا دیا جائے۔ پھر ایڈمٹ وین ہارٹ، جب آپ کا دل دکھے تو آپ اس کو تسلیم کریں، بتائیں۔ اسٹاپ ریڈنگ یور ہسبینڈز مائنڈ، یہ وہ غلطی ہے جو تقریباً 100 میں سے 99% عورتیں کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں ہی غلطی کھاتی ہیں۔ پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ٹاک ٹو یور ہسبینڈ ناٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ، یہ ہسبینڈ سے بات نہیں کرتی بلکہ ہسبینڈ کے بارے میں ہر کسی سے بات کرتی ہیں، بہن سے کریں گی، ماں سے کریں گی، پڑوسن سے کریں گی، گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی، ہر کسی سے ہسبینڈ کے بارے میں بات کریں گی لیکن خود ہسبینڈ سے بات نہیں کریں گی۔ تو کمیونیکیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے چوز یور بیٹلز، کہ میاں بیوی میں کئی مرتبہ اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا، جھگڑا کھڑا کر دینا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے۔ چنانچہ ٹیک اے سٹینڈ آن پرنسپل اور گیو اپ کنٹرول ٹو گین مور پاور، کنٹرول گھر کا خاوند کو دو تاکہ تمہاری پاور اور زیادہ ہو جائے۔ اور ڈونٹ بی ہرڈل ان ہسبینڈز وے، ہر کام میں خاوند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی بھی کام وہ خاوند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا، رکاوٹ بن جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک خاص بات جو ہے اوائڈ کریٹیسزم، کریٹیسزم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کریٹیسائز ہی کرتے رہنا خاوند کو، یہ اچھا نہیں ہوتا۔
پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے ریسپیکٹ ہم، کہ اپنے خامد کی عزت کرو۔ بہت ساری عورتیں اپنے خامد کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہسبینڈ ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ڈو ناٹ ٹریٹ ہم لائک اے چائلڈ، بی لائل ٹو ہم اینڈ شو ہم دیٹ یو آر لائل۔ خامد کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ she should try to win the heart of the husband، کہ ہسبینڈ کا دل جیتے، ہسبینڈ کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے۔ بی کنسٹرکٹیو سوچ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خامد سے کوئی بات کرنی ہے تو فرسٹ پوائنٹ آؤٹ his good things، پہلے اچھی باتوں کی نشاندہی کرو، then point out his mistakes، پھر اس کی ویکنیسز کو بتائیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے تو لگتا ہے کہ اس مرد کے اندر تو کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں، ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آ گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر لانو کو بتانا سمجھانا تھا کہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرو۔ وہ جوان العمر تھے اور جوان لڑکوں کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد کی بھی پابندی کرے۔ مطلب یہ کہ پہلے اس کی تعریف کی کہ جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کریں، اور پھر اس کو بتایا کہ اس کو امپروومنٹ کیا کیا کرنی ہے۔ پوری زندگی میں یہ بہترین دستور ہے کہ پہلے جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کرو اور پھر اس کے بعد اس کی مسٹیک کو بھی مینشن کر دو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں خامد کی رسپیکٹ کتنی زیادہ ہے۔ وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے خامدوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور اس ذریعے سے اپنے رب کی جو ہے وہ پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں۔